الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وجد الحسن والحسين الذي من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والأولياء الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھی محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. کتنا پیارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا پیارا ہے نام محمد جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں. کتنا پیارا ہے نام محمد. ان کی محبت سے جو منہ پھیرے ان کی
محبت سے جو منہ پھیرے دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں، دونوں جہاں میں اس کا گزارا نہیں۔ دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑیں، دامن مصطفیٰ کو ہم چھوڑیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، کتنا پیارا ہے نام محمد جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خود اللہ نے یہ نبی سے کہہ دیا، خود اللہ نے نبی سے یہ کہہ دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حمد و ثنا خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات جو اپنی ذات، اپنی صفات، اپنی الوہیت، اپنی سمدیت، اپنی وحدانیت کے اندر وحدہ لا شریک، بے مثل بے مثال، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود پاک امام الثقلین جد الحسنین وسیلتنا فی الدارین، مقام صاحب قاب قوسین، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، سرور کائنات، جان کائنات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی قابل عزت احترام قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری احمد رضا چشتی صاحب اور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم اللہ مجددی صاحب اور قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد رمضان رضا صاحب اور جملہ طلباء، سامعین اور دور اور نزدیک سے آئے معزز مہمانان گرامی قدر، اور بالخصوص مسجد حاضہ کے امام و خطیب
حضرت علامہ فاضل جلیل عالم نبیل محمد عاقب رضا ضیائی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم کے اندر، حلم کے اندر ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انتظامیہ کے جملہ ممبران کو یہ خوبصورت بزم سجانے پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور مالک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ان سب کی اس محبت کو، کاوش کو، چاہت کو، ان کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس بابرکت محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر حضرات، کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، بلکہ ایسے کہہ لوں کہ میرے دائیں بھی بائیں بھی مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان کو سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اگر سبق میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جائے تو یہ ضرور میری اصلاح کریں۔ ہر باشعور مسلمان اس چیز کو بخوبی جانتا اور سمجھتا ہے، یہ روحانی محافل بابرکت ہوتی ہیں، رحمتوں سے بری ہوتی ہیں، لیکن مقدر والے آتے خالی جولی ہیں۔ مقدر والوں کی بات کرتا ہوں، وقت والوں کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آتے خالی جھولیاں لے کر ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو رحمت اور برکتوں سے یہ جھولیاں بھر کے گھر لے کے جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی ایک مشکل ہے، وہ مشکل ہے نیت کی۔ کس کی ہے؟ نیت کی۔ الحمدللہ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو محافل ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ کی ہیں، سب سے زیادہ۔ اور یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ شروع سے لے کے قیامت تک بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ نیت کا عمل دخل یہ ہے، جیسے کوئی اشتہار لگا ہو نا قبلہ، محلے والے لوگ اشتہار پڑھتے ہیں، اشتہار پہ دیکھتے ہیں کہ نعت خوان کون آ رہا ہے، خطیب کون آ رہا ہے۔ جب محفل کا وقت آتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، تو ایک جملہ ہم یہ بولتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، آئیں کہ ہم نعت خواں کو سن کے آئیں۔ ایسے ہی کہتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ہم نعت خواں کو سننے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کو سننے جا رہے ہیں۔ تھوڑا سا فرق ہے، اگر یہ جملہ کہہ لیا جائے کہ میں حضور کی نعت سننے جا رہا ہوں، میں حضور کی نعتیں سننے جا رہا ہوں،
نہیں ہے. اور جس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو، اچھی سر لگا جائے تو وہ پوچھ لیں آپ کسی آدمی سے. ہاں بھی رات کو علامہ صاحب آئے تھے، کیا بات کہی؟ تو وہ کہے گا سر تو بہت اچھی لگائی پر سمجھ میں نمی کو نہیں آئی. سر تو چنگی لائی پر سمجھ منو بھی کو نہیں آئی کہ سور چاکھیا کیا. گرامی قدر حضرات، اب ان چیزوں سے دین سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنی خالی جھولیوں کو، اپنے خالی دامن کو علم کے ان موتیوں سے بھرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ خالی گھر لوٹنے کی ضرورت ہے. آپ نے اکثر یہ بھی دیکھا ہوگا کہ علامہ صاحب اگر تقریر فرما رہے ہوں تو ایک پیچھے سے چٹ آتی ہے نا، اس چٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ علامہ صاحب یہ جو موضوع آپ نے شروع کیا چھوڑیں اس کو، ہمیں حضرت بلال کے عشق کی بات کوئی سنا دیں. ایسا ہی ہوتا ہے. حضرت سلمان فارسی کے عشق کی بات سنا دیں، فلاں کے عشق کی بات سنا دیں. اب جب قبلہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں چٹ آتی ہے، ظاہری بات اس کی بھی مجبوری بنتی ہے، وہ بھی تاجدار عشق حضرت بلال کا عشق سنائے گا، بتائے گا کہ حضرت بلال وہ عظیم ہستی ہیں، ان کا خاندان بھی کوئی اعلیٰ نہ تھا، ان کا حسب، ان کا نسب بھی کوئی اعلیٰ نہ تھا، امیر بھی نہ تھے، غلام تھے. کیا تھے؟ غلام تھے. عشق مصطفیٰ میں انہیں سزائیں ملی، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھے گئے، جلتے کوئلے رکھے گئے. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. ارے جس بلال کے عشق کی باتیں ہم اس منبر پہ سنتے رہے، اپنی فرمائش کرتے رہے کہ علامہ صاحب ہمیں بلال کے عشق کی بات سناؤ، ہمیں سلمان فارسی کے عشق کی بات سناؤ، ہمیں تاجدار صداقت کے عشق کی بات کی سناؤ. کیا صرف بات سننے کی حد تک تھی؟ وہ تو اپنے عشق میں پاس ہو گئے، اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ عشق کی باتیں سن کر بھی ہم نے 5 وقت کی نماز ادا نہیں کی. ہمارے عشق کا یہ عالم ہے. جب تک اپنی سوچ، اپنی فکر کو درست ہم نہیں کریں گے، ہم اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے. جب تک ہماری یہ سوچ نہ بن جائے کہ ہم مسجد میں جا کے خطیب کیسا ہو، رنگ کا کالا ہو، سفید ہو، سر لگائے نہ لگائے، ہمیں تو غرض ہے، ہم تو دیوانے ہیں زہرا کے واپس میں
عزیزان محتشم، ہمیں ان باتوں سے نکلنا پڑے گا، ان باتوں سے نکلنا پڑے گا۔ جب یہ بابرکت مہینہ آتا ہے ہم اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں، بولیے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم گھروں کو سجاتے ہیں، بازار کو بھی سجاتے ہیں، گلیاں بھی، گھر بھی، سب کچھ۔ کوئی پوچھے کس کی محبت میں، عاشق یہی کہے گا کہ حضور کی محبت میں، حضور کی محبت میں۔ بازار بھی سج گئے، گلیاں بھی سج گئی، مکان بھی سج گئے، اور پھر ایک نعت بھی پڑھی جاتی ہے، سونا آیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بازار ہی بخت والے ہیں، یہ بازار ہی بخت والے ہیں، مقدر والے ہیں، جو حضور کی محبت میں سج جاتے ہیں۔ جو سجانے والا ہے اس نے آج تک اپنے چہرے میں سنتے مصطفیٰ کو نہیں سجایا، اپنے آپ کو نماز سے نہیں سجایا، اپنی زبان کو قرآن کی تلاوت سے نہیں سجایا، تو پھر وہ بازار مقدر والا ہوا یا نہ ہوا؟ وہ گلیاں بخت والی ہیں یا نہیں؟ وہ بازار بخت والے جو سجا رہا ہے اس سے پوچھیں کس کی محبت میں سجا رہا ہے، کہے گا حضور کی محبت میں۔ تو اپنے آپ کو حضور کی محبت میں ہم نے کبھی نہیں سجایا۔ اتنی محافل ہوتی ہیں، جب یہ محفل ختم ہوتی ہے ہم گھروں کو جانتے ہیں، تو جو کچھ ممبر پہ بیٹھ کے خطیب نے کہا ہوتا ہے ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ جو سیکھنے آتے ہیں، لینے آتے ہیں، ان کو چیزیں یاد رہتی ہیں۔ جو صرف دیکھنے آتے ہیں، جو صرف مولوی سنتے ہیں، نعت خان سنتے ہیں، وہ بیچارے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، فقی ہیں، جن کا نام حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ، درس حدیث دیا کرتے تھے، درس حدیث مدت تک، یعنی ایک عرصہ تک ایک عرابی، ایک دیہاتی، ایک پینڈو آپ کا درس حدیث سنتا رہا، درس حدیث کے بلا سنتا رہا۔ یعنی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، مدت عرصہ دراز تک۔ ظاہری بات ہے گھر والوں نے گھر جانا ہوتا ہے، اس کے گھر جانے کا وقت ہوا نا، تو حضرت سفیان بن عیینہ نے کہا، قال لہ سفیان مختبرہ، صرف امتحان لینے کے لیے یہ بندہ اتنی مدت مجھ سے حدیثیں سنتا رہا، چلیں میں اس کا امتحان تو لوں، میں پوچھوں تو صحیح، تو نے میرے نبی کی کوئی حدیث بھی یاد کی ہے؟ کیا کچھ سیکھا؟ جو دیہاتی کا حال تھا، عرابی کا حال تھا، وہ کچھ حال ہمارا بھی ایسے ہے کہ ہر روز نماز جنازہ پڑھتے رہیں۔ جنازہ پڑھنے سے مولوی سے ضرور کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کی دعا تو پڑھ دو، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہر نماز جنازہ پہ چاہے دو ہوں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کی قبلہ دعا پڑھ دیں۔ جس کو 40-50 سال کی زندگی میں یہ دعا یاد نہیں ہوئی، وہ ایک دفعہ مولوی کے پڑھنے سے کیا یاد کرے گا؟ کیا یاد کرے گا؟ تو محدث، عظیم محدث نے پوچھا، یا اعرابی ماذا حفظت من حدیثنا، کہ جو کچھ میں نے بیان کیا، حدیث بیان کی، تم نے ہماری حدیث سے کیا کچھ سیکھا؟ اس نے کہا قال ثلاثہ، میں نے 3 حدیثیں یاد کی، مدت رہا 3 حدیثیں یاد کی۔ تو آپ نے کہا چلو بتا وہ 3 حدیثیں کون سی تو نے یاد کی ہیں؟ اس نے کہا حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کانا یحب الحلوہ والعسل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلوہ پسند فرماتے تھے، شہد پسند فرماتے تھے۔ کہا کہ بلا میں نے ایک یہ حدیث یاد کی ہے، آپ نے فرمایا وثانی، دوسری حدیث پاک ہے۔ اس پینڈو نے
دیہاتی عربی نے کہا، وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وضع العشاء، جب شام کا کھانا لگ جائے نا، وحضرت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ فابدؤوا بالعشاء، تو سب سے پہلے کھانا کھا لینا، سب سے پہلے کھانا کھا لینا، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ آپ نے کہا بھئی تو نے کمال کی حدیثیں یاد کی ہیں، چل جو تیسری حدیث تو نے یاد کی ہے، تو نے کہا اتنی مدت رہا میں نے 3 حدیثیں یاد کی ہیں، تیسری حدیث سنا۔ تیسری حدیث کون ہے؟ اس نے کہا وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کہا کون سی حدیث ہے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس من البر، اے نیکی کا کام نہیں ہے، الصوم فی السفر، کوئی بندہ سفر میں روزہ رکھے، لیس من البر الصوم فی السفر، یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ کوئی بندہ سفر میں روزہ رکھے۔ آپ نے کہا اتنے مدت رہا، کمال کر دیا، صرف یہ 3 حدیثیں جو تیرے من کو چاہتی تھی، یعنی جو تیرے دل کو لگی، باقی نماز روزے والی ساری حدیثیں چھوڑ دیا، احکامات والی، یہ جن حدیث میں آسانیاں تھیں وہ ساری حدیثیں تو نے یاد کر، 3 حدیثیں یاد کر، باقی چھوڑ۔ تو ہم بھی المیہ اس بات کا ہے کہ ہم بھی محافل میں اپنے من کی بات لینے آتے ہیں کہ مولوی کاش ہمارے من کی بات کر دے، ہماری مرضی کی بات کرے۔ تو جب مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے نا، تو پھر کچھ لوگ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ امام الانبیاء سید الانبیاء کا ذکر ہو رہا اور دیوانہ اٹھ جائے، جو اٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو حضور کا ذکر اچھا نہیں لگا، حضور کا ذکر اچھا نہیں لگا۔ ایسا ذکر ہے جو ذکر سننے سے دل کو سکون ملتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے دل کی بات میں رب کی رضا پہ چلنا پڑے گا۔ ایک مظفر وارثی بہت بڑے شاعر گزرے، آپ فرماتے ہیں کہ مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جا۔ بزم ذکر مصطفیٰ علماء اہل سنت۔ مظفر وارثی نے کیا کہا؟ مٹا کر اپنی ہستی کو سراسر جستجو ہو جا، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، فکر نہ کر، جو تو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہے وہ تو ہو جا، جو رب چاہتا ہے وہ تو پہلے تو بن، پھر جو تو چاہے گا وہ ہوگا، پہلے اس کا بننا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دین غریبوں میں آیا ہے، میرا دین غریبوں میں آیا، تو میرا دین بھی قبول کرنے والے پہلے غریب لوگ ہیں۔ قبول غریبوں نے کیا، تو ایمان سے مجھے بتلائیے، ہم بھی مدرسوں سے پڑھے، آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی دینی مدرسے میں وزیر اعظم کا بیٹا پڑھتا نظر آتا ہوں، کسی وزیر کا بیٹا، کسی ایم این اے کا، کسی ایم پی اے کا، کسی وڈیرے کا، کسی جگیردار کا، کسی رئیس کا، مقدر پہ ناز کریں، اپنے مقدروں پہ ناز کریں۔ حقیقت میں یہ دین مصطفیٰ گھر بیٹھ کر، بیڈ پہ بیٹھ کر نہیں ملتا،
یہ چٹائیوں پھٹی چٹائی پہ بیٹھ کر روٹی کے ٹکڑے کھا کر آج بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء یہ درسوں کی داریں کھا کر آج عالم بن گئے. ہم سے پوچھیں رب کعبہ کی قسم ہے وہ جو بکرا ہے اس میں اتنا مزہ نہیں ہوتا جو درس کی دار. ارے جن علماء کی 80 سال عمر ہو گئی ہے ہم چل کر گئے ان سے پوچھا وہ کہتے ہیں شاہ صاحب ہمارا آج بھی جی کرتا ہے اگر ہم اپنے مدرسے میں جائیں. وہ کہتے ہیں قبلہ شیخ الحدیث شیخ القرآن ہم بکرے کا گوشت لے آتے ہیں ہم یہ لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہیں چھوڑیں وہ تو گھر میں کھاتے ہیں پرانی یادیں وابستہ ہے ہمیں وہ درس کی دعوت دے دو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سنت بزم ذکر مصطفیٰ. مدارس میں کوئی امیر ترین بچہ نظر نہیں آئے گا. بھائی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. گرامی قدر حضرات اپنے مقدروں پہ ناز کریں. تاریخ کی کتابیں برگردانی کر کے دیکھیں. ایک بہت بڑے محدث امام زہری گزرے ہیں. آپ کہتے ہیں میں وقت کے حاکم عبد الملک بن مروان کے پاس گیا. وقت کا حاکم تھا. میں اس کے پاس گیا تو عبد الملک بن مروان میرے ساتھ گفتگو کرنے لگ پڑا. اس نے کہا یہ اسلامی سلطنت کے اتنے بڑے بڑے شہر ہیں تو ان بڑے بڑے شہروں میں مسند دارالافتاء پہ کون ہے؟ یہ دارالافتاء جہاں سے فتوے صادر ہوتے ہیں مفتی کون ہے؟ اس نے پہلے پوچھا. عبد الملک بن مروان نے پوچھا امام زہری سے محدث سے پوچھا مجھے یہ بتا کہ مکہ میں فتوے کون دیتا ہے؟ مکہ میں فتوے کون دیتا ہے؟ امام زہری نے کہا وقت حاکم وہاں پہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں. اس عبد الملک نے کہا مجھے اس کا ذرا تعارف کرا یہ بندہ کون ہے؟ اس نے کہا اگر عطا بن ابی رباح کا تعارف کرنا ہے یہ کوئی امیر نہیں تھا یہ غریب تھا غلام تھا آزاد ہوا. آزاد ہونے کے بعد دین مصطفیٰ پڑھا. آزاد نہ تھا غلام تھا بعد میں آزاد ہوا. آج دارالافتاء کی منصب پہ ہے فتوے دیتا ہے اس کی مولیں چلتی ہیں. پھر اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ یمن میں کون ہے؟ یمن میں کون ہے؟ کہا وہاں پہ حضرت طاؤس بن کیسان رضی اللہ عنہ. کہا ان کا کوئی تعارف؟ کہا وہ بھی آزاد کردہ غلام ہے آزاد کردہ غلام ہے کوئی امیر ترین نہ تھے. اب جیسے یہ دوسری بات سنی اسے تھوڑا سا غصہ آیا عبد الملک کو کہ یہ غلام لوگ اس مقام تک پہنچ گئے. اس نے کہا امام زہری مجھے یہ بتا کہ مصر کے اندر کون ہے؟ اس نے کہا یزید بن ابی حبیب ہے. کہا اس کا تعلق یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے. کہا پھر مجھے بتا شام میں کون ہے؟ کہا وہاں محمون بن مہران رضی اللہ تعالی وہ ہیں ان کا تعارف کیا؟ کہا یہ بھی آزاد کردہ غلام یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے. کہا مجھے یہ بتا خراسان میں کون ہے؟ خراسان میں فتوے کون دیتا ہے؟ کہا وہاں پہ حضرت دعاق ہیں. کہا ان کا تعارف؟ کہا یہ بھی غلام آزاد کردہ غلام ہے. اب اس کا غصہ جو تھا نا زیادہ ہوتا گیا. غصے میں آ کے پوچھتا ہے اے امام زہری مجھے یہ بتا کہ بصرہ میں کون ہے؟
کہا وہاں پہ جو فتوے دینے والی ہستی اس کا نام حضرت حسن بصری ہے، ان کا تعارف، کہا یہ بھی آزاد کردہ غلام ہے۔ حیرت میں پڑ گیا، سوچنے پہ مجبور ہو گیا، مکہ میں بھی آزاد کردہ غلام، یمن میں بھی، شام میں بھی، خراسان میں بھی، اب بصرہ میں بھی، یہ سارے غلام اتنی اعلیٰ اعلیٰ مسند کی زینت بنے بیٹھے۔ اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا کہ کوفے میں کون ہے، کوفے میں کون ہے؟ تو امام زہری نے کہا کہ حضرت ابراہیم نخی ہیں، ابراہیم نخی ہیں۔ کہا ان کا تعارف تھا، کہا یہ آزاد کردہ غلام نہیں ہے، یہ آزاد کردہ غلام نہیں ہے، باقی جتنے تھے سارے آزاد کردہ غلام۔ اب غصے میں آ کے عبد الملک بن مروان پوچھتا ہے، امام زہری مجھے یہ بتا، ان کے پاس نہ زمین تھی، نہ روپیہ تھا، نہ پیسہ تھا، یہ تو غلام تھے، آج اتنی اعلیٰ مسند کی یہ زینت کیسے بنے، اعلیٰ مقام پہ فائز کیسے ہوئے؟ تو امام زہری نے کہا عبد الملک سن، یہ اتنے بلند کیسے ہوئے، یہ اتنے اعلیٰ کیسے ہوئے؟ انہوں نے اپنا تعلق نبی کی اعلیٰ دین سے جوڑا، دین مصطفیٰ سے جوڑا تھا، تو دین مصطفیٰ نے انہیں نیچے سے اٹھا کے اعلیٰ بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بزم ذکر مصطفیٰ۔ گرامی قدر حضرات، اب ایمان سے بتلائیے، یہ جتنے بھی مسند پہ بیٹھے تھے کوئی رئیسوں کے بیٹھے تھے؟ جب دین کا علم سینے میں آتا ہے، چاہے غریب بھی ہو، غریب کو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے، فقیر کو بھی امیر کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اسلاف نے آج ہمارے پاس کتنی سہولتیں ہیں، کھانے پینے کی، روپیہ پیسہ، سب کچھ سہولتیں ہیں۔ ذرا اس وقت کا اندازہ لگائیں آپ، لکھنے کے لیے کاغذ بھی مشکل ہوا کرتا تھا، ایک حدیث رسول کے لیے مدینہ سے دمشق لوگ جاتے تھے، مصر کا سفر کرتے تھے، اور المیہ یہ ہے کہ ہم محافل میں آ کے کچھ لے کے نہیں جاتے، ہم کچھ لے کے نہیں جاتے۔ اور یہ جو بات میں بتانے لگا ہوں، اس بات کو الصواہق المحرقہ کے اندر امام قسطلانی نے بھی لکھا، نور الابصار کے اندر امام شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ گلدستہ اہل بیت میں طارق جمیل صاحب نے بھی لکھا، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا۔ لکھتے ہیں کہ 8ویں امام جو ہے نا، 8ویں امام جن کا نام ہے علی رضا، امام علی رضا، آپ مدینہ سے مکہ آئے، سفر کرتے کرتے آپ نیشا پور آئے۔ کہاں پہ آئے؟ ایران کا ایک شہر ہے نیشا پور آئے۔ آپ کا حسن بے مثال تھا، بہت حسین تھے، اور کئی کتب میں یہ لکھا ہے کہ آپ ایسے نقاب رکھتے تھے۔ جب آپ نیشا پور پہنچے تو آپ ایک کھچر پہ سوار تھے، پالکی بنی ہوئی تھی، اس پالکی کے اندر بیٹھے تھے۔ بات بڑی مزے والی، سننا ہے بات کو۔ جیسے آپ نیشا پور پہنچے، شہر میں داخل ہوئے، اس گلدستہ اہل بیت کے مہکتے پھول کی خوشبوئیں جب بکھری نا، لوگ اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے۔
لوگ اپنے گھروں سے نکلنا شروع ہو گئے. سید السادات. اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی پیر، اس وقت تو کوئی فون بھی نہیں تھا، کوئی فون، کوئی وائرلیس، کوئی پیغام، کچھ نہیں تھا. سوچنے کی بات ہے، یہ عبادت جو ہوتی ہے نا، یہ جبین نیاز جو مالک کی بارگاہ میں بندہ جھکا کے کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلی، یہ بندے کو پاورفل بنا دیتی ہے. یہ بندے کو طاقتور بنا دیتی ہے، پاورفل بنا دیتی ہے. یہ سب سے بڑی طاقت ہے. لوگ اپنے روپے پیسے کی طاقت پہ ناز کرتے ہیں، بادشاہ اپنی بادشاہی پہ، وزیر اپنی وزارت پہ ناز کرتے ہیں. لیکن جن کو یہ محبت نصیب ہوئی، امام زین العابدین کو وقت کے حاکم نے بلا بھیجا کہ جاؤ امام زین العابدین کو میرے پاس لے کے آؤ. تو جب وزیر پیغام لے گیا تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ مجھے بادشاہ نے بلایا ہے، مجھے حاکم نے بلایا. کہا حضور آپ کو بلایا. کہا مجھے تو اس سے کام کوئی نہیں ہے، مجھے تو اس سے کام کوئی نہیں ہے. اس کو کام مجھ سے ہے تو وہ میرے پاس آ گیا. مجھے تو اس سے کام کوئی نہیں، بلایا اس نے. اگر مجھے کام ہوتا تو خود چلا جاتا. یہ سجدے، یہ قیام، یہ ریاستیں، یہ مجاہدے، رات کا جاگنا، ان چیزوں کے اندر اتنی طاقت ہے بندے کو پاورفل بنا دیتی ہے. کوئی وائرلیس نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. کسی کو آپ نے یہ پیغام نہیں بھیجا کہ آج 8ویں امام علی رضا آ رہے ہیں تو سارے استقبال کے لیے باہر نکل آئے. آج ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ پیر کسی کے گھر چلا جائے، کہتا ہے مسجد میں اعلان کر دو. جا کے مسجد میں جا کے اعلان کرو کہ فلاں گھر پیر ہے جس نے زیارت کرنی ہے قبلہ. میں بھی پیر ہوں، سید ہوں. تو سیدوں کی بات کر رہا ہے. یہ بھی آپ کو عجیب لگے گا کہ ممبروں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب کچھ خامیاں کسی میں ہوں تو کچھ بیان کرنا بھی ضروری پڑ جاتا ہے. اعلان ہوتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں تو لوگ جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پیر میں خود طاقت ہونا، عبادت کی طاقت ہو، ریاضت کی طاقت ہو، پھر اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے امام علی رضا نیشا پور میں داخل ہوئے، رب کعبہ کی قسم ہے پورا شہر نیشا پور آپ کی زیارت کے لیے آ گیا. صرف عوام الناس نہ تھی، بڑے بڑے محدث تھے، بڑے بڑے فقہاء تھے، بڑے بڑے علماء تھے جو آپ کی زیارت کو ترس رہے تھے. ان میں سے دو بڑے عظیم نام حضرت حافظ ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے حافظ محمد بن اسلم توسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وقت کے بہت بڑے محدث تھے، آپ کی زیارت کے لیے پہنچ گئے. جب آپ کی زیارت کے لیے پہنچے، ہاتھ جوڑ کے ایسے عرض کرتے ہیں. یہ علماء جو ہیں سادات کے سامنے، سید زادہ تھا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور آپ کو اپنے نانے محمد کا واسطہ، ہماری آنکھیں ترس گئی، ہمیں زیارت کروائیں، ہمیں اپنا دیدار کروائیں. جب یہ بات کی، اب یہ لجپال ہوتے ہیں، یہ لجپال ہوتے ہیں، انکار نہیں کرتے. جیسے عظیم محدثین نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور نانے کا واسطہ ہے زیارت کروائیں. آپ نے اپنے درویش سے کہا کہ یہ پالکی پیچھے پردہ پیچھے کیا. آپ کا حسن و جمال دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو جاری ساری ہے. کئی لوگ مدہوشی کے عالم میں مٹی پر لوٹ کوئی ادھر جا رہے ادھر جا رہے. اور قبلہ طارق جمیل صاحب نے تو یہاں تک لکھا کہ اس مدہوشی کے عالم میں کئی لوگ
امام علی رضا کے کھچر کے پاؤں کو چوم رہے تھے. امام علی رضا کے کھچر کے پاؤں کو چومنا جائز ہے، نبی کے نام پہ انگوٹھے کو چومنا ناجائز کیسے ہو گیا؟ سوچنے کی یہ بات ہے قبلہ. وہ کہتے ہیں اس مدہوشی کے عالم میں آپ کا حسن دیکھ کے، آپ کا جمال دیکھ کے لوگ بے ہوش ہونے لگے. تو میں کہتا ہوں یہ 8ویں امام علی رضا کا یہ حسن ہے، ان کے نانے کے حسن کا کیا عالم ہو. یہ تو 8ویں. اب ایسے نا لوگ زیارت بھی کر رہے ہیں، شور بھی مچ رہا ہے. اب جو علم کو جانتا ہے وہ علم کی قدر بھی کرتا ہے کہ علم کی قدر کیا ہے. اب اس میں عوام بھی تھی، علماء بھی تھے، محدث بھی تھے، فقہ بھی تھے. تو یہ عظیم 2 محدث جو حافظ تھے، حافظ راضی اور حافظ، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور زیارت تو کرا دی، اپنے نانے کی کوئی بات ہی سنا دیں، اپنے نانے کی کوئی بات ہی سنا دیں. اب جنہیں علم کا شوق تھا، جو علم کے پیاسے تھے، ارے وہ چل چل کے جایا کرتے تھے، سفر کی تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرتے تھے. وہ علم کے پیاسے تھے، وہ علم کے پیاسے تھے، علم لینے جاتے تھے. افسوس اس بات کا کہ ہمارے گھر پیر بھی آ جائے نا، سید بھی آ جائے، تو ہم نے کبھی پیر سے مسئلہ نہیں کوئی پوچھا. ہم نے کبھی اپنے پیر سے مسئلہ پوچھا ایمان سے بتلائیے؟ کوئی شریعت کا مسئلہ کبھی پوچھا کہ شاہ صاحب تسی ساڑھے گھر آئے جی آج کو مسئلہ ہی داد چھڑو؟ مرید نو بھی پتہ ہے کہ ساڑھے پیر نو پتہ کوئی نہیں ہے. مرید نو بھی پتہ ہے ساڑھے پیر نو پتہ کوئی نہیں. جے چوپی کر جے بہتر ہے شاہ صاحب تسی توید ہی دے چھڑو، شاہ صاحب تسی کوئی توید ہی دے چھڑو، مسئلے کی پوچھنے نہیں. اور ان رہبروں کا جنہیں آج ہم نے رہبر مانا ہے، پیشوا مانا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ پیر طریقت، رہبر شریعت، حقیقت کئی عرس کی محفل پہ جاتے ہیں نا تو ظاہری بات ہے پیر صاحب کا والد یا دادا اس دنیا سے گیا، اس کا عرس ہے. تو جب اختتام ہوتا ہے نا تو پیر صاحب سے کہنا کہ قبلہ شاہ صاحب یہ دعا کو مانگیں آپ. کہتے ہیں شاہ صاحب تسی آپ پہ نہیں مانگ لیندے، گدی نشین ہے، گدی نشین ہے، سجادہ نشین نہیں میں کہہ رہا، گدی نشین کہہ رہا ہوں. وہ سجادہ نشین اور تھے، گدی نشین اور ہے. جو سجادہ نشین تھے، سجادہ کسے کہتے ہیں؟ مصلی کو کہتے ہیں، جائے نماز کو کہتے ہیں. ان کے شب و روز مصلی پہ سجدوں میں، قیام میں، تہجد گزاریوں میں گزرتے تھے. انہیں دعا آتی تھی، دعا کیسے کرنی؟ انہیں دعا آتی ہے. افسوس اس پیر پر جو اپنے باپ یا دادے کے عرس پر خود دعا نہ کر سکے اور مولوی سے کہے مولوی تو دعا کر دے. دیکھا ہے نا آپ لوگ؟ حقیقت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری خانقاہیں ویران نظر آتی ہیں، آستانے ہمارے ویران ہو گئے، آستانے ہمارے ویران ہو گئے. یہ تویز دینا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. تعویذ دینا یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے. دیں آپ، لیکن اس کے ساتھ دین کی خدمت بھی ضروری ہے. دین کی خدمت بھی، شریعت کا بھی آنے والے کو بتائیں کہ شریعت مصطفیٰ کیا ہے. شریعت مصطفیٰ کیا ہے. اب جس پیر کو دعا نہیں آتی، اور قبلہ مفتی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک ختم کی محفل میں گیا، انہوں نے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب جی دعا کر دو، پیر جی دعا کر دو. وہ پیر صاحب نے کہا نہیں مولوی صاحب تسی کر دیو. انہیں شاہ صاحب تسی کرو. میں کہ نہیں پیر صاحب دا حق ڈھیر بنتا ہے، میں تقریر کر لی، میں اپنی حاضری لوا لی، ہوں پیر صاحب ہی اپنا حصہ پا لیں. وہ پیر صاحب نے دعا کی تھی، پیر صاحب نے دعا سنی ہوئے گی. بہرحال علماء تو
یہ دعا نہیں مانگتے بارہ جڑی پیر صاحب نے منگی انہوں نے جڑی سمجھی بے جتھے بھی ربا نا آ جائے نا ساریاں ہی دعاواں نے ربنا اے ہمارے رب ربنا ظلمنا ربنا آتنا اے پڑھدا پڑھدا ربنا وابعث فیہم رسولا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب کس نبی کے آنے کی ضرورت ہے؟ علم کی کمی ہے یا نہیں؟ یہ کی بلا کتنی علم کی کمی ہے؟ اب قرآن میں ربنا ہر دعا تلاوت تو کریں آپ، لیکن یہ دعا نہیں مانگ سکتے ربنا وابعث فیہم رسولا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہو رسول کا۔ اب یہ دعا نہیں ہے، نبی آخری خاتم النبیین ہے۔ اب جس پیر کو شریعت کا نہیں پتہ، دعا کا نہیں پتہ، ہمارے معاشرے میں کتنے اگر ہم ان بابرکت محفلوں میں آتے کچھ دین سیکھتے تو ہمیں کھوٹے کھرے کا پتہ چلتا، اچھے برے کا پتہ چلتا۔ ہمارے ایک عقیدت مند تھے، وہ ہمیں قبلہ بتا رہے تھے، ایک پیر صاحب تھے، ان کا کوئی مرید فوجی تھا، وہ فوت ہو گیا، اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے پیر نے جنازہ پڑھاؤں، میرے پیر نے۔ اب پیر کو نماز جنازہ تو آتا نہیں تھا، پیر صاحب جنازے پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی پیر صاحب جی جنازہ پڑھا دیو، تہاڈی مہربانی وصیت ہے۔ پیر صاحب پھنس گئے، انہوں نے جنازہ پڑھ دے تو پہلے سن کچھ نہ کوئی یاد تو ہے سی، انہوں نے جنازہ پڑھایا، لیکن ہر تکبیر طرف جدین۔ اب مرید بھی ایسے ہیں کہ پیر غلطی کر جائے نا، افسوس ہے کہ مرید نے کدی نہیں آکھیا کہ بلا حضور تسی اے غلطی کیتی، مرید بھی سادے نے پیر بھی سادے نے، کبھی نہیں کہا۔ حقیقت ہے جب تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق، تاجدار عدالت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت پہ بیٹھے، بڑے خطبے میں کہا کہ لوگو اگر میں صحیح چلوں تو میرے پیچھے چلنا ہے، اگر غلط راستے پہ آؤں تو مجھے بتلانا بھی ہے، میرا راستہ بھی چھوڑ دینا، مجھے چھوڑ دینا ہے۔ وہ علم تھا جو بولتا تھا۔ تو پیر صاحب نے جنازہ تو پڑھا دیا، اب مرید چپ، کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ پیر صاحب سے کہ پیر جی ہے کتھوں جنازہ کڈیا جائے۔ تھوڑے عرصے بعد وہ کسی مرید دا بچہ فوت ہو گیا، تے پیر صاحب پھر کسی نے اگے کر دیتا حضور جنازہ پڑھاؤ، وہ پیر صاحب نے پھر کسی دا چھڑیا ہونا ہے، انہوں نے رفع جدین کوئی نہ کیتا، انہاں جنازہ پڑھا دیا۔ وہ کسی نے درویش پوچھے حضور جڑا وہ جنازہ فوجی دا پڑھایا سی اوتھے تسی حضور رفع یدین کیتا سی، ایتھے اج کوئی نہیں کیتا۔ فرمایا کملا نہ بن، وہ فوجی سی سلوٹ مارے سن، وہ فوجی سی سلوٹ مارے سن۔ یہ علم ہے ہمارے جدید سیکھوں کے پاس، خود بھی ڈوبیں گے، جو ساتھ ہیں ان کو بھی لے کے جائے۔ جاگنا ہے میری قوم، اب جاگنے کا وقت ہے، بیدار ہونے کا وقت ہے۔ یہ غفلت کے پردے جو ہیں ان کو ایک طرف رکھنا ہے اگر کامیابی چاہتے ہو، دارین کی کامیابی چاہتے ہیں تو حضرت امام علی رضا کے سامنے ایسے علماء ہاتھ جوڑ رہے ہیں، علماء ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ حضور کبھی کوئی پیر گھر آ جائے تو میں اکھاں کا مسئلہ ضرور پوچھیا کرو، ضرور مسئلہ پوچھو، پیر نو آوے یا نہ آوے، اتنی تے شرم دیواؤ نا کہ اگلی باری یا تو تہاڈے گھر نہ آوے گا، جی آوے گا تے پھر کچھ پڑھ کے۔ اگر پیر کو خود نہیں آتی، ہم نے ایک اقبال بھی نہیں پڑھا، ہم نے اقبال کو بھی نہیں پڑھا ہے، نہ آج ہمارے ممبر پہ اعلیٰ حضرت کو پڑھا جاتا ہے، نہ پیر مہر علی شاہ کو پڑھا جاتا ہے، نہ سلطان العارفین کو پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی بات ہے، آج ہر بندہ نعت گوش ہے، نماز پڑھنے کوئی، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے نا، عشق مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے۔ تہجد گزاریاں قلم جب اٹھاتے تھے تول کے، یہ لفظ میرے آقا کی شان کے لائق ہے یا نہیں؟ تو آج کے جو نعت گو شاعر ہیں پتہ ہی نہیں، اور حقیقت ہے کہ سٹیج پہ بیٹھا جاننے والا اگر کوئی اصلاح کر دے نا
عوام کا یہ حال ہے، عوام کہتی ہے کہ یہ جس نے اصلاح کی ہے یہ اصلاح نہیں ہے، مولوی صاحب نے تنقید کی ہے، ناد خان دے پیسے بندے پیسہ۔ اب وہ جو اصلاح کر رہا ہے وہ عوام سے زیادہ جانتا ہے تو اصلاح کر رہا ہے۔ اب کئی ہمارے ممبروں پہ یہ کلام پڑھے جاتے ہیں، حشر تک ہیں یا رسول اللہ تیریاں بادشاہیاں، ایسے کلام ہیں، حشر تک ہے نا، کلام سنا آپ نے؟ حشر تک یا رسول اللہ ہیں تیریاں بادشاہیاں۔ اب ذرا سوچیں اس جملے کو، کیا یہ کلام معیار کے مطابق ہے، حضور کی شان کے لائق ہے؟ یعنی حشر تک ہے نبی کی بادشاہی۔ ہمارے ممبروں پہ یہ کلام پڑھے جا رہے ہیں، اگر کوئی روک دے ٹوک دے کہتے ہیں یہ مولوی صاحب نے حسد کیتا سی۔ عوام کہتی ہے، عوام ساتھ اس وقت مولوی کا نہیں دیتی، عوام کی سوچ بن گئی ہے نبی پاک کی بادشاہیاں حشر تک نہیں ہے، یہ تو ابد الاباد ہیں۔ ہم یہ لفظ حشر تک والا سن کے پتہ نہیں ناز خان پہ کتنی گتھیاں پھینک دیتے ہیں۔ اقبال کو پڑھیں، اقبال نے نا بال جبریل میں آپ نے ایک نظم لکھی ہے باغی مرید کے حوالے سے، باغی مرید کے حوالے سے ایک نظم لکھی ہے کہ عنوان اس لیے دیا کہ اس مرید نے ساری زندگی پیر پر نذرانے نچھاور کرتے کرتے بیچارہ خود غریب ہو گیا، کچھ نہ بنے ہوگا۔ اب اقبال نے کہا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، یہ بال جبریل میں پڑھیے گا، مرید کہتا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن ہے، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن ہے۔ اور آخری جو مقطع ہے اقبال کہتے ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد۔ اور آخری لائن اہل علم تو سمجھیں گے، آپ کو سمجھا دوں گا، آخری لائن میں اقبال کہتے ہیں کہ زاغوں کے تصرف میں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، اقبال کہتا ہے زاغ کہتے ہیں کوے کو، اقبال کہتا ہے افسوس ہے جو شہید عقاب ہے اس کے گھونسلے پہ آج کووں نے قبضہ کیا۔ زاغوں کے تصرف میں، زاغوں کے تصرف میں اقبال کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آج اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پیر میر علی شاہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، جن کے آستانے آج بھی آباد ہیں۔ علم دیا، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم سلطان العارفین سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں۔ شیطان تھا نا، عالم معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا نا، بولیے فرشتوں کا عاشق کہتے ہیں، عالم بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا۔ شیطان کیا تھا بولیے؟ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، لیکن عاشق نہ تھا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تسبیح پھری پر دل پڑھ کے
جمے باہو بمے لال حملے کر کر کے گرامی قدر حضرات، چلو تھوڑی جی لائن چینج کر لئیے. معلم الملکوت سے کون عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، عارف بھی ہے، لیکن عاشق نہیں ہے. عاشق بننا بڑا اوکھا کم ہے. عشق دیا منزلہ پار کرنا ہر بندے دی وس دی گل نہیں ہے. گرامی قدر حضرات، میں بات کر رہا سی امام علی رضا سامنے محدث علماء دی جماعت فقہ دی جماعت کھلوتی ہے، ہاتھ جوڑ کے آکھ دیئے قبلہ حضور اپنے نانے دی کوئی گل سنا دیو، اپنے نانے دی کوئی گل سنا دیو. حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے آکھیا جی تسی میرے نانے دی گل سن لیے، چلو میں نانے دی گل سنا. امام علی رضا نے کیا کہ حدیث پاک حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، میں علی رضا نے اپنے باپ موسیٰ کاظم کو سنے ہیں. امام موسیٰ کاظم نے ان ابی جعفر صادق، انہوں نے اپنے باپ جعفر صادق کو سنے ہیں. امام جعفر صادق نے اپنے باپ ان ابی محمد الباقر، انہوں نے اپنے باپ محمد باقر کو سنے ہیں. امام باقر آخنے نے ان ابی، میں اپنے باپ زین العابدین کو سنے ہیں. امام زین العابدین آخنے نے میں اپنے باپ حسین کو سنے ہیں. حسین آخنے نے ان ابی علی بن ابی طالب، میں اپنے باپ علی کو سنے ہیں. گرامی قدر حضرات توجہ کرنا، امام علی رضا تو لے کے، امام علی رضا تو لے کے مولا کائنات تاج دارے حل عطا تک جڑیے سند، جڑیے سند، اس سند رو محدث کیا کرنے سلسلہ الذہبیہ ہے. سلسلہ الذہبیہ آل بیت دے کولوے حدیث پاک ہے. امام علی رضا خدے نے لوگوں دی حدیث میرے نانے دی لکھنی ہے، سنو. میں علی رضا نے اپنے باپ موسیٰ کاظم کو سنے ہیں. امام موسیٰ کاظم آخدے نے میں اپنے باپ امام جعفر صادق کو سنے ہیں. امام جعفر صادق آخدے نے میں اپنے باپ امام محمد باقر کو سنے ہیں. امام باقر آخدے نے میں اپنے باپ امام زین العابدین کو سنے ہیں. امام زین العابدین آخدے نے میں اپنے باپ حسین کو سنے ہیں. لجپال پیر حسین آخدے نے میں باپ علی کو سنے ہیں. گرامی قدر حضرات، ہون مولا کائنات دے الفاظ، مولا کائنات فرماندے نے قال حدثنی، قال حدثنی حبیبی حبیبی وقرۃ عینی. کون آخ دینے؟ مولا کائنات آخ دینے. حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں علی نے اپنے محبوب، اپنے حبیب جڑا میری آنکھاں دی ٹھنڈک مصطفیٰ ہے جو مولا کائنات کی آخدے نے میں اپنی حبیب وقرۃ عینی، اپنی اکھاں دی ٹھنڈک سونے نبی کو سنے آئے. سونے نبی نے فرمایا قال حدثنی جبریل. نبی پاک فرماندے نے کہ مینوں جبریل نے دسیا ہے. جبریل کی آخدے نے قال حدثنی رب العزہ.
رب العزہ جبریل آکھ دے منو سونے رب نے آکھیا ہے، رب نے کی فرمایا؟ قال لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک مضبوط قلعہ ہے، مضبوط قلعہ ہے، فمن قالہا داخل حسنی، جڑا لا الہ الا اللہ آکھے اس مضبوط قلعے سے داخل، ومن داخل حسنی، جڑا میرے مضبوط قلعے دے اندر داخل ہو گیا، امن عن عذابی، او میرے عذاب تو بچ گیا، حدیث ختم۔ لیکن اس سند نو کیا کہہ جاندہ سلسلہ تو ذہبیہ، ان توجہ کرنا گرامی قدر حضرات، عزیزان محتشم، علماء دی جماعت، محدثین دی جماعت، حدیث سن لئی، حدیث سن لئی، صرف سنی نہیں لکھی بھی ہے، حدیث لکھی بھی ہے۔ آج بھی الحمدللہ اساتذہ مدارس میں یہ کہتے ہوں گے کہ بیٹا جو کچھ سنو لکھ لیا کرو، کہتے ہیں نا جو کچھ سنو لکھ لیا کرو۔ الحمدللہ بندہ ناچیز کی آج بھی عادت ہے، جو سنتا ہوں لکھ لے۔ امام بخاری سے کسی نے پوچھا نا اتنی حدیثیں یاد کی کیسے؟ آپ نے فرمایا پڑھتا بھی ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، پھر لوگوں کو بتلاتا ہوں، حدیثیں بتلاتا ہوں۔ آج ہم نے ایک صفحہ پڑھ لیا پھر بھول گئے، وقت گزر گئے، پھر آئے گا کوئی 2 مہینے بعد وہ کیڑی حدیث پڑھی۔ یہ چیزاں تکرار نال، بار بار پڑھن نال، بار بار لکھن نال۔ امام علی رضا آپ نے حدیث بیان کر دیتی، اگلی بات سن ایمان بھی تازہ، سینہ بھی ٹھر جائے گا۔ لکھن والے کتنے سن؟ کوئی 100 بندہ سن، 1000 بندہ سن، 20,000 بندہ، 20,000 بندہ، اور ایک جگہ میں پڑھے 24,000 بندہ سن۔ یہ تے جڑے گنے گئے نے، جڑے نہیں گنے گئے انہاں دا شمار کوئی نہیں، انہاں دا شمار کوئی نہیں۔ یہ 20,000 گنے گئے، اور سوچنے دی بات ہے اج ساڈی جیب وچ قلم بھی، کاغذ بھی، سب کچھ موجود ہے۔ آج تو اتنے صدیاں پہلے لوگاں نو علم دا اتنا شوق ہوندا سی، یار سانو نبی دی حدیث لب جائے، کوئی بندہ لب جائے اسی اندے کو لکھوا لئیے۔ ہن جڑے 20,000 سن جنہاں نے حدیث لکھی، انہاں کول کاغذ بھی سی، قلم بھی موجود سی، دوات ادوں کٹیا پینسلاں بال پوائنٹ ہوندے سن، ادوں قلم تے دوات ہوندی سی، قلم تے دوات ہوندی سی۔ اج اتنی ساڑیاں محفلاں ہوندیاں نے، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواندا، اتنا پوچھاں گا میرے نوجوان ملت اسلامیہ دے نوجوان کتنے نے کہ جڑے گھر جا کے کسی بھی عالم نو خطیب نو سنو کہ کچھ جملہ چنگا لگیا گھر جا کے لکھ لیا ہوئے، ہے نا؟ کبھی ہم نے جملے کو لکھا نہیں گھر جا کے، بلکہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ ہم نے کبھی اس کو حفظ بھی نہیں کیا۔ اتنی محافل ہیں ہماری، افسوس اس بات کا ہے جو آتے ہیں محفل میں وہ خود کتنے نمازی بنے، انہوں نے اپنی کتنی اولادوں کو 5 وقت کا نمازی بنایا، خود قرآن پڑھا، اپنی اولاد کو قرآن دی تلاوت دسیا۔ اے بزرگ حضرات ماشاءاللہ بیٹھے نے، کوئی پوچھو کہ ایک وقت وہ بھی سی کہ صبح سویرے جدو یہ بزرگ فجر دی نماز پڑھن باہر نکل دے سن، مسجد دے والے گھراں وچوں نا قرآن دی تلاوت دی آوازاں ہوندیاں سن، درود و سلام دی قبلہ اس طریقے، درود و سلام دیاں آوازاں ہوندیاں سن۔ اج گھراں دے وچوں قرآن دی آوازاں نہیں بلکہ موبائل دی آوازاں ہوندیاں۔
جدوں دا سا قرآن مجید دی تلاوت نو چھوڑ دیتا برکتاں اٹھ گئیاں رحمتاں اٹھ گئیاں اج بھی وقت ہے اج بھی ساڑھے کول وقت ہے اس وقت نو غنیمت سمجھدے ہویاں اسی یہ وقت ضائع نہ کریے مالک دی بارگاہ چک مسجد دے اندر کوئی نمازی آ جائے نیا تے ساڑھے انداز بھی اسی اس نو اپریشیٹ اس دی حوصلہ افزائی کی بلا نہیں کرنی بلکہ اسی اس دے اوپر بھی چڑھائی کرنے بھائی تو آگے کسی شاعر نے آکھیا نا کہ میں مجرم ہوں میں مجرم ہوں چلو مجھے سنسار کر دو میں مجرم ہوں چلو مجھے سنسار کر دو پتھر مجھے وہ مارے جس نے گناہ نہ کیے ہوں میں مجرم ہوں چلو مجھے سنسار کر دو تو آڑی مرضی کرو پتھر مجھے وہ مارے جس نے گناہ نہ کیے ہوں کرامی قدر حضرات آج بھی ضرورت اس چیز دی ہے جو کچھ محفلان دا مقصد کی ہے اسی کچھ لے کے جائیے کچھ بن کے جائیے اپنی سوچ فکر تبدیل کریے صدا آسا ایمیں زندگی گزار نہیں تبدیلی نہیں ہوتی 20,000 یا 24,000 علماء دا طبقہ حدیث پاک انہوں نے لکھی مطلب علم دے پیاسے لوگ سن علم دی طلب رکھ دے سن ہر وقت کاغذ قلم دعات انہوں دے کول ہوندی سی یار کوئی عالم دین لب جائے ان دے کول پوچھے تے کوئی عالم دین مل جائے اور جی یہ حدیث پاک دی سند ہے نا اس دے حوالے دے اندر اس وقت دے جڑے بڑے رئیس سن نا بڑے امیر ترین انہوں نے اپنے گھران دے وصیت کی تھی کہ اسی اپنے کفنہ دے اتے سونے دے پانی نالے سند لکھ دیتی ہے حدثنا ابی موسیٰ القاسم الہ ان ابی علی بن ابی طالب تک یہ پوری سند جڑی سلسلہ تو زہبیہ جدوں مر جائیے نا جدوں مر جائیے اس سے کفن جسانو دفن کر دینا اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ آپ آکھ دینے کہ جڑی اے سند ہے نا آل بیت اطہار دی اتنی مضبوط تے آلہ سند ہے کسے پاگل بندے ہوتے پڑھ کے دم کیتی جائے تے وہ بندے دا دیوانہ پن بھی ختم ہو جاندہ ہے اگر ایمان دے نال سچے دل دے نال گرامی قدر حضرات آئندہ تو ذکر مصطفیٰ علماء اہل سنت یا رسول اللہ ختم نبوت ختم نبوت عزیزان محتشم تسی محفل دے اندر آئے جی صرف ایک جی تھوڑی جی نیت نو چینج کر لو تے بڑے بختاں والے بڑے مقدراں والے سیاسی تاکہ حدیث پاک ہے صرف ایک تھوڑی جی نیت کس نیت کی اپنے گھروں جمعہ پڑھنے نکلو صرف یہ نہیں ہے آج ساڑھے معاشرے دا علمیہ ایسی یہ سمجھنے ہیں کہ علم جیڑا ہے نا یہ صرف 20-25 سال تک بس اس تو بعد پہ علم حاصل کرنا یہ ضروری نہیں اطلب العلم من المہد الى اللحد پنگوڑے تو لے کے قبر تک علم حاصل کرو پنگوڑے تو لے کے قبر تک علم حاصل کرو نیتیں کرنی گھروں نکلے جی جمعیں محفلیں
نیت صرف یہ کرنی ہے کہ میں جمعہ بھی پڑھنا ہے تے میں شریعت دا علم بھی لین جا رہا ہوں، میں شریعت دا علم لین واسطے جا رہا ہوں، میں نبی پاک دی سونیاں گلاں سن کے انہاں گلاں دے اوتے عمل کرنا ہے، میں علم حاصل کرن جا رہا ہوں۔ جدوں تسی یہ نیت بنا لینی رب کعبہ دی قسم ہے قدم تہاڈا بعد اٹھنا ہے، نورانی فرشتیاں پہلے اپنے پر تہاڈے قدم تہاڈے بعد اٹھنے نے، نورانی فرشتیاں نے پہلے اپنے پر بچھا دینے۔ سیاستہ دی کتاب ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، حدیث پاک ہے ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ، آپ آکھ دینے سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سنے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من سالک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جیڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے چل دائے رستہ اختیار کر دائے سہل اللہ لہو طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ ان دے واسطے جنت دے راہ جڑے نے او سوکھے کر دے، اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے رستے انہوں آسان کر دیندہ ہے۔ صرف آسان ہی نہیں، فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پر جڑے نے او طالب علم دے قدماں دے پھلے بچھا دیندے نے۔ صرف اتنی گل نہیں مکائی بلکہ فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ، جو کچھ زمین آسمان دے اندر ہے، جو کچھ پانی دے اندر ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی ان دے واسطے استغفار کر دی۔ اگر یہ نیت بنا کے آؤ کہ اسی علم حاصل کرنے واسطے بولو جانا ہے تو فرشتے پر بھی بچھان گے، نال زمین آسمان جیڑی جیڑی شے وہ استغفار بھی کرے گی، مالکہ ویکھتے سہیں باہمیں داڑھی دے بال سفید نے پر تیرے نبی دا دین تے لین جا رہے ہیں۔ تیرے نبی دا دین تے حاصل کرن جا رہے ہیں۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے نے بے بسم اللہ اور اس میں اللہ دا تے اے بھی کہنا اے بارا تے نال شفاعت اے سرور چھٹ سی عالم اے سارا حد و بے حد اور درود نبی تے اور زندہ وہ سارا پیارا گرامی قدر حضرات اور قرآن مجید پڑھیے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میں اپنی بات مکمل کرنے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا سونے دس دے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے، اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے جی، رب نے نہیں فرمایا نماز پڑھ لینا، قبلہ ایسے رب نے نہیں فرمایا یہ تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو
روزے رکھ لینا نہیں فرمایا کہ اللہ نال محبت کرنا چاہتے جی حج کر لینا عمرہ کر لینا نہیں فرمایا فتبعونی میرے مصطفیٰ دے غلام بن جاؤ نمازاں بھی انہاں دیا قبول جڑے مصطفیٰ دے غلام نے روزے بھی انہاں دے قبول نے جڑے مصطفیٰ دے غلام نے حج عمرہ بھی انہاں دا قبول ہے جڑے مصطفیٰ دے غلام میں نبوت زندہ باد میں نبوت زندہ باد فقتلوہ گرامی قدر حضرات کی فرمایا فتبعونی نماز بھی ادو قبول جی اگر مصطفیٰ دی غلام جی سینے دے اندر عشق مصطفیٰ ہے روزہ بھی اس واسطے رب نے فرمایا اگر میرے نال محبت کرنا چاہتے جی میرے مصطفیٰ دی غلامی ساری زندگی گزار دے کیا مقام صحابہ یاد ہے مولا کائنات تاجدار حالتا سرکار نے نماز اثر ادا کر لی مولا کائنات نے نماز اثر ادا نہیں کی تھی سرکار آئے نبی پاک نے فرمایا علی میں کچھ دیر آرام کرنا چاہنا مولا کائنات نے اپنی گود بچھا دی تھی ایک گود مقام صحابہ تھے ایک گود غار ثور وچ ایک مقام صحابہ تھے ایک غار ثور دے اندر دوواں گوداں دی عظمت میں قربان جانا ایک گود مقام صحابہ تھے مولا کائنات نے گود بچھا دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک مولا کائنات دی گود رکھیا راوی اخدہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سو گئے اے راوی دا قیاس سرکار ستے نہیں کیونکہ دیگر دا ویلا سون دا نہیں ہوندہ بیمار بندہ بھی ہوئے تو دیگر ٹائم بولو سوندا نہیں سوندا سرکار آپ نے اپنی چشمان مقدس بند کی تیاں امتحان لما میرا علی میری محبت کی کر رہا ہے گرامی قدر حضرات مولا کائنات دی گود دے اندر میرے کریم آقا زہرہ دے بابا سنین دینا نہ جاندہ سر مبارک سر انور سرکار نے رکھیا سرکار نے اپنی چشمان مقدس بند کر دیتیاں مولا کائنات نے نماز اثر نہیں پڑھی سرکار نے کی فرمایا علی آرام کرنا ہے مولا کائنات نے گود بچھا دیتی مولا کائنات نے نہیں آکیا سونیا منو نماز پڑھ لے یا رسول اللہ تو سانتے نماز اثر پڑھ لی ہوئے گی میں علی نے نماز نہیں پڑھی سونے اجازت ہوئے نا مولا کائنات نے نماز نہیں پڑھی ادھر مولا کائنات دی گود دے اندر سرکار دا سر مبارک ہے مولا کائنات اپنی قسمت دے ہوتے ناز کر دینے اپنے مقدر دے ہوتے ناز کر دینے چہرہ ودوحانو تک دینے واللیل دیا سونیا سونیا ظلفانو تک دینے مازاگ دے کاجل تک دینے اور اس مقام دے سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی سونی ترجمانی فرمائی آپ کی فرمان دینے اے تن میرا اے چشمہ میں مرشد دیکھ اے نار جان
گرامی قدر حضرات مولا کائنات چہرہ بدوہا تک دینے ایک نگاہ ڈوب دے سورج دے والا ویکھ دینے سورج بھی ڈبدا پہ ہے نماز عصر بھی قضائی مولا کائنات دیو نماز عصر جس مولا کائنات دی کدی نفلی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ایک درمیانی نماز عصر قضا ہو گئی سورج ڈب گیا کہ تو سورج ڈبیا مولا کائنات دے دل دے اندر نماز قضا ہونے دا دکھ اکھاں دے وچ وتھرو بھی یار او دے دلے جدوں دل وچ کسے دا دکھ درد ہوئے اگر دل دے اندر کسے دا دکھ درد نہیں اے اکھاں دے وچ وتھرو نہیں ہوندے نماز قضا ہو گئی ہن نماز دا اے دکھ اتھرو آئے نے اتھرو زمین تے نہیں ڈگے اتھرو مولا کائنات دے کپڑیاں تے نہیں ڈگے اج اساں رو لئیے ساڈے کول کپڑا سی کپڑے دے نال اپنے اتھرو پونج لینے لیکن قربان جاواں پاک مولا کائنات دیا پاک اکھاں دے وچوں پاک اتھرو نکلے نے او زمین تے نہیں ڈگے بلکہ اعلیٰ تو نکلے نے اعلیٰ تر شے سونے محمد دے رخسار دے اُتے ڈگ اعلیٰ تو نکلے نے اعلیٰ تر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رخسار دے اُتے جدوں ڈگے نے میرے سونے نبی پاک نے اپنی چشمانے مقدس کھولیاں سرکار نے فرمایا علی تیری اکھاں دے وچ اتھرو کیوں ہے اجے تے میں تیرے کولا پریشان کیوں کیڑی مشکل آ گئی ہے کیڑی پریشانی آ گئی ہے مولا کائنات رکھ دینے حضور تہاڈے ہوندیاں کوئی پریشانیاں نہیں کوئی تکلیفاں نہیں پھر علی تیری اکھاں دے وچ ہندو کیوں نے یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے نماز عصر قضا ہو گئی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا علی جی آقا جی نماز قضا ہو گئی ہے تے قضا پڑھ لے نماز قضا پڑھ لے نمازاں قضا بھی تے پڑھیاں جاندیاں نے پر سر تے سائی ہوون تے مولا کائنات دا ایمان رب نے سونے نبی نو اختیار دتا ہویا اختیار دتا رب نے سونے نبی نو اختیار دتا ہویا ہے یہ نہ دیتا ہوندہ تے مولا کائنات آکھ دے سونے ٹھیک ہے میں قضا انہاں نوں بھی پتہ ہے رب نے ساڈے نبی نو اختیار کلی اختیار دے کے بھیجیا سونے نماز قضا ہو کی سرکار نے فرمایا علی کوئی گل نہیں قضا ہوندیاں رہندیاں قضا سونے مڑ تواڈے ہوندیاں سونے تواڈی محبت وچ تواڈی محبت وچ نماز قضا ہوئی ہے تے سونے ہن علی نے قضا نہیں ادا پڑھنی گرامی قدر حضرات میرے کریم آقا زہرہ دے بابا سنین دے نانا جان آپ نے صرف اپنی انگلی دا اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک یا اللہ علی تیری اطاعت دے اندر تے تیرے رسول دی اطاعت دے اندر آئے نماز قضا ہو گئی ہے میرا علی نماز قضا نہیں بلکہ ادا پڑھنا چاہتا ہے میرے کریم آقا نے صرف انگلی دا اشارہ کیتا میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کشتہ عشق رسالت آپ نے کیا خوف فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی گرامی قدر حضرات اعلیٰ حضرت الفاظ دا چناؤ دیکھو لفظاں دی نزاکت دیکھو سورج الٹے پاؤں پلٹے
سورج الٹے پاؤں پلٹے پلٹن دا مطلب کی ہے کہ بندہ اگے ٹر جاوے انہوں آنکھ واپس کسے وڈیرے رئیس نو آنکھ جڑا 4 قدم چکے انہوں آنکھ واپس مڑ انہیں آکھیا جے میں پلٹ جاواں تے مڑ میں وڈا نہیں سورج زمین تمہیں وڈا سورج زمین تمہیں بڑا ہے لیکن سورج بڑا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے اج سونے نبی دے اشارے تے واپس پلٹ رہے آئے سورج کو لو پوچھ اے سورج اے تے دس تو زمین تمہیں وڈائیں جدو تو اتنا وڈائیں واپس کیوں پلٹے ہیں سورج آخدائے میں اس دے اشارے تے پلٹے ہیں جڑا سب تو وڈائیں گرامی قدر حضرات ان سورج دے بارے قرآن پڑھ رب نے فرمایا هو الذی جعل الشمس سراج رب نے فرمایا میں سورج نو سراج سورج کسی دی گنتی وچ کسے دے شمار دے وچ کسے دے حساب دے اندر کسے کتاب دے اندر جس شمس نو جس سورج نو رب سراج فرمائے کسے مولوی دی گنتی شمار دے وچ ثابت نہیں ہوندا جدوں سورج سراج ایک گنتی وچ نہیں ہوندا تے جنوں رب نے سراج منیر بنا کے بھیجا او ختم نبوت سراج سمجھ نہیں ہوندہ تے سراج منیر سراج مولوی سمجھ نہیں ہوندہ سورج سراج ہے تے جس نو رب نے سراج منیر گرامی قدر حضرات سورج واپس پلٹیا فرشتیاں پوچھے گا یا اللہ جو قیامت نہیں آگئی یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ سورج مغرب بلوں فرمایا نہیں ذرا زمین بل ویکھو نا میرا نبی ہے میرا علی ہے علی دی نماز قضا ہوئی ہے میرے نبی نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے سورج آخدا ہے مالکہ تیرا قانون ہے ڈوب جاواں واپس نہیں فرمایا میرے نبی دے اٹھے اشارے نو واپس نہیں موڑنا اٹھے اشارے نو سارے دے اشارے موڑ سکنا پر محبوبہ تیرے اٹھے اشارے نو واپس نہیں موڑ سکنا سورج واپس نبی پاک نے فرمایا علی نماز پڑھ مولا کائنات اللہ اکبر نماز اثر پڑھ رہے ہیں ان کسی عاشق نے آکے کسے سورج کو پوچھا سورج ڈوبنا کدوں ہے سورج اور دستے صحیح ڈوبنا کدوں ہے کدوں ڈوبنا ہے سورج آخدا ہے جے کل پوچھدا نا تو میرے کو تینوں میں دسدا کہ رب دی مرضی نال نکلیا سی رب دی مرضی نال ڈوبیا صبح بھی رب دی مرضی نال نکلیا رب دی مرضی نال ڈوبیا پر ہن مصطفیٰ دے اشارے نال واپس نکلیا سورج گل ٹھیک ہے رب دی مرضی نال نکلیا ڈوبیا مصطفیٰ دے اشارے نال واپس پلٹیا آخر تو ڈوبنا تے ہے نا غروب تے ہونا ہے آخر غروب تے ہونا ہے کہ مردہ سے ہونا کدوں ہے سورج آخدا ہے میرے کولوں نہ پوچھو مولا کائنات دی نماز کولوں پوچھو جدوں مولا کائنات دا قیام ختم ہو جائے رکوع ختم ہو جائے سجدہ ختم ہو جائے جدوں علی سلام پھیرے میں کسی دنیا پہ بادشاہ واسطے وزیر واسطے نہیں نکلیا میں تے نبی دے علی واسطے نکلیا جدوں علی دی نماز گرامی قدر حضرات مولا کائنات دی تے سائیاں نے قضا نماز بھی سائیاں نے قضا نماز بھی تے آج کو جاندے نے ساڑی نماز امام حسین ہی پڑھ لئی ہے ساڑیاں نمازاں تے مولا علی نے پڑھ لئی ہیں انہاں تے قضا بھی نہیں پڑھی انہاں تے قضا نو بھی ادا کر کے پڑھا لیا گرامی قدر حضرات سجدے دی پاور عبادت دی پاور ریاضت دی پاور وقت دا بادشاہ ساری سلطنت دا بادشاہ ہوئے جڑی ایک سجدے دی اندر طاقت دینا
دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. حضور داتا علی حجویری کشف المعجوب کے اندر لکھ دینے ایک اللہ والا بزرگ بندہ انہیں دور جا کے ڈیرے لا لے, نماز پڑھنی, بکریاں چارنیاں. کسی بندے دل شوق پیدا ہوئے کہ میں پیر صاحب نو جا کے ملا. وہ پیر صاحب نو ملن گئے نا تے پیر صاحب نماز پڑھتے پے نے, بکریاں نو بیڑیا چروندا پیا ہے. بیڑیا تے بکریاں آپس دے اندر کوئی دوست دشمن نے. وہ بندہ دیکھ تے حیران ہویا, انہیں آکھیا اے بیڑیے تے بکریاں یہ کوئی جوڑ کوئی نہیں. چلو جدوں یہ اللہ دا بندہ نماز پڑھ لے گا تو پوچھ لواں گا. سلام پھیریا, انہیں سلام پیش کیتا کہ حضور ایک گل دی سمجھ نہیں آئی, اے بکریاں تے بیڑیے دی آپس سے صلح کدوں دی ہوئی؟ بکریاں تے بیڑیے دی آپس دی اندر صلح صفائی کدوں دی ہوئی ہے؟ اس اللہ والے نے فرمایا جدوں میں کائنات دے مالک نال صلح کر لئیے رب نے انہاں دی آپس سے صلح کرا چھڈی. جدوں دی میں اپنے مالک نال صلح کر لئیے رب نے آپس دے اندر انہاں دی صلح کروا چھڈی. ہن اے اس دی رکھوالی کر دے. اس اللہ والے بندے نے ایک لکڑی دا پیالہ سی, وہ ایک چٹان دے تھلے رکھیا. آکھیا ہن ایویں نہ جا, تو میرا مہمان ہے, کچھ تیری میں خدمت کراں. انہیں پیالہ لکڑی دے انج تھلے پتھر تھلے رکھے. اس پتھر چ دودھ آنا شروع ہو گیا, شہد آنا شروع ہو گیا. ہن وہ بندہ بڑا حیران ہے. وہ آخدا ہے بھی دودھ مجھاں دیندیاں نے, گاواں دیندیاں نے, بکریاں دیندیاں نے, پتھر نے کدی دودھ نہیں دیتا, پتھر نے کدی شہد نہیں دیتا. انہیں پیتا, بڑی لذت آئی. انج ہاتھ جوڑ کے پوچھدا ہے کہ بلا مینوں ایک گل دسو, پتھراں نے اج تک دودھ نہیں دیتے, پتھراں نے اج تک شہد نہیں دیتے, تے اے پتھراں دے وچوں شہد دے دودھ دے چشمے کیویں جاری؟ آپ نے فرمایا بیلیا تو قرآن اجے نہیں پڑھیا. کیوں اجے قرآن نہیں پڑھیا؟ جے قرآن پڑھ لیندا تینوں پتہ لگ جاندا. آکھے حضور نہیں پڑھیا, تسی دسو کیویں؟ آپ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ دی نافرمان قوم سی, انہیں موسیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ موسیٰ پیاس لگی ہے پانی پینا. قوم نافرمان, رب دی ہر نعمت دے ناشکری, آکھیا پانی پینا ہے. رب نے حضرت موسیٰ نے رب دی بارگاہ عرض کیتا یا رب العالمین میری قوم پانی منگدی. فرمایا موسیٰ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, جیڑی تیرے ہاتھ وچ عصا ہے فضرب بعصاک الحجر, مارنا اس لاٹھی نو اس پتھر اتے چٹان اتے. موسیٰ کلیم اللہ نے انج چٹان ماری تے کتنے چشمے؟ بول 12 چشمے جاری ساری ہو گئے. اس اللہ والے نے آکے بڑی سوکھی جی گل ہے, موسیٰ کلیم اللہ دی نافرمان قوم واسطے جی رب 12 چشمے جاری کر سکدا ہے تے میں تے پھر حسنین دے نانا زہرا دے بابا دا غلام آتے میرے واسطے 2 چشمے جاری کیوں نہیں ہو سکتے؟ نافرمان قوم واسطے فن فجارت 12 چشمے جاری تے میں تے پھر نبی پاک دی سنتوں کے عمل کرنا. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. اپنی زندگی دی اندر خود بھی کوشش کرو, مسجد دی اندر آ کے اللہ دے گھرانوں آباد کرو اور اپنے بچیاں نو بھی مسجد دا رستہ دکھاؤ. جڑے والدین اج اپنے بچیاں نو مسجد دا رستہ دکھلان گے, رب کعبہ دی قسم ہے ماں باپ دے ٹر جانے تو بعد وہ بچے خود مسجد دے اندر آن گے. اگر اج زندگی دے اندر ماں باپ نے اولاد نو مسجد دا رستہ نہ دکھلایا, پھر ماں باپ اس شے نو بھول جان کہ ساڈے مرنے تو بعد ساڈی اولاد ساڈے واسطے سالے ثواب کرے گی. اپنے بچیاں قرآن دی تعلیم, دین اسلام دی تعلیم, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو اڈے وچوں سب تو زیادہ بہتر اور اعلیٰ اج اساں سمجھنے روپے پیسے والا اعلیٰ گڈی جس بندے کو اعلیٰ نہیں. نبی پاک نے فرمایا تو اڈے وچوں بہتر او ہے جیڑا خود بھی قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے. مالک دی بارگاہ دعا ہے کہ باری تعالیٰ
جو کچھ بیان کیتا اللہ تعالیٰ سب نو اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب نو